اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی سارے جہاں کی بادشاہت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نظر اٹھا کر تو دیکھ، تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے یعنی کوئی کمی نظر آتی ہے؟ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نظر ہر بار ناکام تھک کر لوٹ آئے گی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی ہے اور ان کو شیطان کے مرنے کا آلہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہکتی آنکھ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ وہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی، جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو اس کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل کی ہی نہیں، تم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے ہوتے تو ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا صلہ ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ چاہے پوشیدہ باتیں کرو یا ظاہر کرو، وہ تو دل کی بھیڑوں سے بھی واقف ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، وہ تو بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم رکھا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کھاؤ اور تم سب کو اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ سب کو وہ زمین میں ڈھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے۔ سو نیئر فیوچر جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، یعنی نیئر فیوچر اللہ تعالیٰ فرما رہے جان لوگے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو میرا عذاب کیسا رہا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرندے ان کے سروں پر اڑتے وقت اپنے پیروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سقیت بھی لیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام نہیں سکتا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے، تو کافر تو ہے ہی دھوکے میں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کون ہے جو تم کو رزق دے اگر اللہ اپنا رزق بند کر دے، لیکن یہ تو سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئے ہیں، یعنی بدمعاشی پر جمے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو شخص منہ کے بل گرتا پڑتا چل رہا ہو وہ زیادہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور اسی نے تم کو کان، آنکھ اور دل عطا کیے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلایا اور اسی کے سامنے سب جمع ہو گئے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کافر لوگ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو آپ بتاتے ہو، اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ دیکھیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم چاہتے تھے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ذرا غور کرو کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر وہ مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے بچا لے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ہیں، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ذرا غور کرو اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بہا لائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔